والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اس مقام پر سے مل کر کوئی باقاعدہ رسمی قسم کی گفتگو نہیں کرنی ہے. بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آپ جیسے اہم کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی گمان کے انسان کو بے انتہا روزی دے دیتا ہے. اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اتنی روزی مل جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بغیر کسی گمان اور کسی خیال کے کوئی بڑا کام لے لیا کرتا ہے. اور سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس جماعت سے یا اس قوم سے اللہ اتنا بڑا کام لے لے گا. اس ملک میں جو حالات چل رہے تھے مسلمانوں کی اس طرح کی مختلف پریشانیاں تھیں، خاص طور پر مسلمان اقتصادی طور پر اور فائنینشلی اتنی کمزور جماعت ہے اس میں، اس پر نظر رکھتے ہوئے کسی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کیسے ہو جب پوری قوم اور اس کا سارا غریب طبقہ تقریباً بھوکمری کا شکار ہونے لگے گا، تو اس میں یہ سب سے غریب کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور وہ سب سے زیادہ بڑا کام کرے گا. جو سب سے بیکورڈ ہے، جو سب سے کم پڑھی لکھی ہے، جو سب سے زیادہ غریب ہے، اللہ اس سے کام لے گا. اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں. آپ کیا اس کی توجیہ کر سکتے ہیں، اس کی کیا ریزننگ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ پورے ملک میں اللہ نے سارے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ وقت ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا اس وقت یہ راستہ ہے. چلیے کسی ایک علاقے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی محلے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک تنظیم کر رہی ہوتی ہے تو سمجھ پاتا کہ یہ لوگ ہیں پہلے سے کام کرتے ہیں، ان کے اندر اس کا موٹیویشن پایا جاتا ہے، اس میں جذبہ پایا جاتا ہے. یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے پورے ملک میں ہوا چل رہی ہے، ہر گاؤں میں کام ہوا ہے، ہر گلی میں کام ہوا ہے، اور اس کو اس کی کوئی توجہ اس کی سوائے اس کے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا دلوں میں ڈالنے والے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو دلوں میں خاص پیغام شہد کی مکھیوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی تھی. وہی ٹرم اور وہی لفظ اللہ نے بولا ہے جو نبیوں کو وحی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کہا ہم نے وحی کی تھی شہد کی مکھیوں کو، اور ہم وحی کرتے ہیں شہد کی مکھیوں کو کہ ان راستوں پر چلو، فلاں فلاں اچھے پھولوں سے رس لو اور ان راستوں سے واپس آؤ. شہد بنانے کے پورے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وحی کی. تو جو اللہ شہد کی مکھیوں کے دل میں وحی ڈال سکتا ہے، پیغام بھیج سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی امت کے دل میں بھی جب چاہے پیغام ڈال سکتا ہے، بھیج سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے. اور جس سے بھی بات کیجیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹا سا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے بڑا سا کام دے دیا. یہاں سبھی کا یہ تجربہ ہے، کسی نے اتنے بڑے کام کا ارادہ یا اتنے انتظامات نہیں تھے، اتنا بڑا اللہ نے کام دے دیا. یہاں تھوڑی دور پر ایک گاؤں ہے، مولانا ریحان صاحب عالم ہے وہاں سیتاپور روڈ پر. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ گوتھنا. سیتاپور روڈ سے بہت بڑی تعداد میں پیدل لوگ گزر رہے تھے. ان کے پاس کسی نے ان کو صرف 6,000 روپئے دیے. کبھی کھانا کچھ کھلانے کا انتظام کر دو. 6,000 روپئے سے انہوں نے کام شروع کیا. یا تو ابھی تک چل رہا ہے یا اب سے 2-4-5 دن پہلے تک چل رہا تھا کام، 1.5 مہینے سے. 6,000 روپئے سے کام شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا انتظام کرتا چلا گیا اور کام ہوتا چلا گیا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ جیسوں کو دیکھ کر بڑا رش کرتا ہے۔ جتنی بھی مبارکباد آپ حضرات کو دی جائے، آپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی دیکھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا زیادہ کون خرچ کر رہا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اربوں ہیں، اگر اس نے 1 کروڑ بھی خرچ کر دیا تو اس کے لیے تو ایک پانی کے گھونٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کا کوئی مصرف سوائے اس کے نہیں تھا کہ وہ اس پہ ٹیکس دے گا اور اس حساب کتاب میں اپنا دماغ لگائے گا، اپنے ٹیکس کے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بارے میں مشورہ، وہ سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں۔ اس نے 1 کروڑ دے دیا، لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس بہت تھوڑا سا ہے، اس نے تھوڑا سا دیا، وہ تھوڑا سا 1 لقمہ اور 2 لقمہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ ایسے ہی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے ہی تباہ حال، لوٹے پیٹے مزدور قسم کے لوگ مدینہ آئے۔ حدیث میں ان کی حالت بیان کی جاتی ہے، ایسی ان کی قابل رحم حالت، دبلے پتلے تھے، چہرے پچکے ہوئے تھے، پیٹ پچکے ہوئے تھے، کپڑے بھی پورے نہیں تھے، کسی طریقے سے چادروں سے اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹ کے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی۔ اس کمزور حالت کے غریب لوگ مدینے میں آئے اور اللہ کا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ جب بھی کچھ نہیں تھا، وہاں تو یہ ہوا کرتا تھا، کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے۔ ضرورت مند آ رہا ہے تو گھر سے نکل کے جا رہا ہے، چاہے گھر میں کچھ نہ بچے، روز کا معاملہ تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمر بھر کا طے کیا ہوا ایک معاملہ اپنے بارے میں یہ تھا کہ میرے پاس جتنے پیسے آئیں گے میں رات سے پہلے خرچ کر کے ہی گھر میں جاؤں گا، اپنے پاس پیسے رکھ کے میں رات گھر میں نہیں گزاروں گا۔ یہ حضور نے اپنے لیے طے کر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہیں سے بہت زیادہ مال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اعلان کرا دیا، جس کو ضرورت ہو آ جاؤ لے جاؤ۔ ساری دنیا کے غریب جتنے آ سکتے تھے آ گئے، لے گئے، آ گئے، لے گئے، لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ شام تک بٹ نہیں سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فائنانس کا معاملہ حضرت بلال دیکھا کرتے تھے، وہ فائنانس سیکرٹری تھے۔ جتنے پیسے آتے تھے، جو مال آتا تھا وہ بلال کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا اور انہی کے ہاتھ سے تقسیم ہوتا تھا۔ تو شام کو مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال جو مال آیا تھا کچھ بچ گیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں تو دن بھر خرچ کرتا رہا مگر پھر بھی ابھی بچا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گھر میں نہیں گئے، میں پیسہ لے کے گھر نہیں جاؤں۔ اس دن مسجد میں رات گزاری، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے۔ اس دن رات مسجد میں گزاری، اگلے دن پھر وہ مال تقسیم ہوتا رہا اور حضور کو اتنی بے چینی رہی کہ میرے پاس کچھ نہ بچے، اتنی بے چینی رہی کہ بار بار حضرت بلال سے پوچھتے رہے۔ آخر میں جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت بلال نے آ کر ڈھارس بندھائی اور تسلی دی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ راحت پا گئے، سب ختم ہو گیا، آپ کو سکون مل گیا، آپ اطمینان سے رہیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے۔ تو حضور کا یہ حال تھا اور یہ معمول تھا۔ وہ جو غریب لوگ کہیں سے آئے تھے، حدیث میں ان کا واقعہ ہے، تو ان کا حال دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث میں آتا آپ کا چہرہ اتر گیا، غم صاف نظر آنے لگا، ان لوگوں کی بدحالی اور بھوک کو دیکھ کر حضور کے چہرے کو دیکھا نہیں جاتا تھا، یہ کیفیت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہلا بھیجا کہ جاؤ گلیوں میں جا کے اعلان کرو، فوراً لوگ مسجد پہنچیں۔ اور یہی طریقہ تھا، جب کوئی ضرورت ہوا کرتی تھی تو گلیوں میں اعلان ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمرجنسی کے لیے مسجد میں بلایا، لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور آپ نے بڑے جذباتی انداز میں لوگوں سے اپیل کی اور کہا جس کے پاس جو ہو اس میں سے، جس کے پاس کپڑا ہو کپڑا لا کر دے، جس کے پاس گیہوں ہو گیہوں لا کر دے، جس کے گھر میں کھجور رکھی ہو کھجور لا کر دے۔ اور پھر آپ نے اپنا عجیب و غریب جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، کوئی اگر آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو آدھی کھجور جہنم سے بچائے گی، آدھی کھجور جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ تو
تو وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم خرچ تو کرو. الحمدللہ آپ سب اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا. اگر اخلاص ہو، اگر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام ہو، آپ حضرات نے جو کچھ کیا ہے وہ پورے شہر کی مغفرت کرا دینے کے لیے کافی ہے. لیکن بھائی اخلاص کی طرف فکر کرنی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے. اس لیے کوئی بڑا عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو سب سے بڑا مالدار ہے، پیسے بھی اس کے لیے کیا اہمیت، اس کے لیے پیسے کیا وقت تم کروڑوں خرچ کرو. اس کو تو یہ چاہیے کہ یہاں کیا جذبہ ہے، اس کو یہ چاہیے، وہ یہاں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا. تمہاری صورتیں بہت خوبصورت ہیں لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اللہ ہے. تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، کیا جنتی لوگوں سے بھی اچھے. تمہارے پاس بہت مال ہے، کیا سارے مال کو پیدا کرنے والے سے زیادہ مال ہے؟ یہ سب اس کے یہاں کچھ نہیں ہے. اس کے یہاں جس چیز کی اہمیت ہے دل میں کیا جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے وفادار بندے بننے کا. یہ جذبہ اگر ہے تو تھوڑا سا بھی بہت ہے. اس کی فکر کرتے رہیں اگر ہم لوگ تو انشاءاللہ بہت غیر معمولی کام انجام پائے گا. اس کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش ہونا چاہیے. بعض لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری یہ ہے کہ اپنے نیک کام پر خوش بھی نہ ہوا جائے. ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک صحیح بات نہیں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی نیک کام کا، کسی اچھے عمل کا کی توفیق عطا فرمائے تو اس پر خوش ہوا جائے. یہ تو سمجھا جائے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، توفیق صرف اللہ کی تھی. ہم کتنے گندے ہیں تو ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے. ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ یہ کام ہم سے لیا جاتا. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو جو ہمارے دلوں کا اندر کا حال ہے تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہ دی جائے، مسجد میں گھسنے نہ دیا جائے. ہم جتنے خراب ہیں اتنے خرابیوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت، وہ تو اللہ کا کرم ہے. یہ تو ضرور خیال ہو کہ صرف اس کا احسان ہے، لیکن احسان پا کے تو خوشی ہو. اس کی خوشی ہو کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، بڑی توفیق دی. اس کے قرآن میں اس کا حکم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اگر اچھی توفیق ملے تو پھر خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. دیکھو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمت سے تم کو نیک اعمال کی توفیق دے تو اس پر خوش ہونا. وہ خیر مما یجمعون، اس لیے کہ اللہ نے تم کو جس نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ساری دنیا جمع کرنے میں لگی ہوئی. کسی کے پاس ٹریلینس ہیں، کوئی بزنس ٹائکون ہے، ایک اکیلا پورے ملک سے زیادہ دولت کا مالک ہے. اس سب سے زیادہ بڑا عمل وہ ہے جو ایک شخص ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ لیے ہوئے کسی مزدور کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نام لینا مناسب نہیں، لیکن جو دنیا کے ٹاپ 10 مالدار ہیں ان سب کی دولت سے زیادہ ہمارا وہ صدقہ، وہ عمل، ہم نے کسی کو پانی پلا دیا. پانی پلانا غیر معمولی نیکی کا، وہ خیروں میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں ایک بات جس کی آپ حضرات کو بہت مبارکباد، سچی بات ہے آپ حضرات نے جو کام کیا ہم سے تو اس کا 100واں حصہ بھی نہ بن سکا. بہت ہی غیر معمولی رشک کے قابل ہیں آپ لوگ، بہت بڑا کام اللہ نے آپ سے کیا. لیکن ایک بات اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں، خود اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اور آپ سب اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عمل میں اصل نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اللہ کو راضی کرنے، دنیا کے کسی فائدے کی نیت اگر ہوگی تو اللہ کے یہاں عمل بالکل بے اثر ہے اور بے وقت. اللہ کے لیے کوئی عمل ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہو کہ ہمارا اصل مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی منزل ہے.
ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو دین سمجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل ہمارا فوکس دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا اسی عمل میں جو ہم لوگ کرتے ہیں، دل میں یہ خیال ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کی امیج اچھی ہو۔ غلط خیال نہیں ہے، صحیح خیال ہے، اس سے ہماری قوم کی امیج اچھی ہو، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں پورے ملک میں وہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ یہ غلط نیت نہیں ہے، صحیح نیت ہے، لیکن اگر صرف یہی نیت ہے تو عمل بے وقت ہے، آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ اگر صرف یہی نیت ہے، اور اگر یہ نیت ہو کہ ہماری مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ بھی دور ہو، اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ اصل مقصد تو آخرت ہے، دنیا نہیں۔ اگر یہ اس طریقے سے دل کا دیکھنا پڑے گا، دل کے اندر اتنا آسان بھی نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ ہے کیا، اسکروٹنی کرنی پڑے گی کہ ہے کیا حال اندر کا۔ اگر یہ بات ہے کہ اصل تو آخرت ہے اور دنیا میں امت کا حال بہتر ہونا، مسلمانوں کے اوپر سے ظلم کے بادلوں کا چھٹنا، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہے اور اس کے تابع ہے، تو یہ عمل اللہ کے قابل قبول ہے۔ اور اگر صرف دنیا مقصد ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جس کا حال یہ ہو کہ وہ صرف دنیا کے فائدوں کے لیے کام کرتا ہو، اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دنیا کے فائدے، تو ہم اس کو اس عمل کے دنیا کے نتائج تو پورے دے دیں گے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا میں جو کام کرو اس کا نتیجہ نکلیں گے، لیکن اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ ان لوگوں کو اس کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں اسی میں اللہ کے لیے، اسی میں آخرت بھی نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اگر امت کو اس دنیا میں عافیت نہیں بھی ملی، ظلم ختم نہیں بھی ہو، ہم پر بھی اللہ نہ کرے آزمائشیں آتی رہیں، لیکن جنت مل گئی تو ہم سے زیادہ فائدے والا کوئی نہیں۔ اور اگر ہم دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ بن گئے، ہندوستان کی مظلوم مسلم مائنورٹی امریکہ جیسی طاقتور ہو گئی، لیکن ہم جہنم میں چلے گئے، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ خسارے کا سودا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آخرت کی منزل کیسے پائی جاتی ہے اس کی ہدایت ہمیں دی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آخرت کی منزل کیسے پائی جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب اس احسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے اوپر ان باتوں پر باقاعدہ اپنے سلسلے میں غور کیا جائے، ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ جیسا کہنے میں آسان لگتا ہے، اخلاص اتنا آسان نہیں ہے۔ کہنے میں بہت آسان، میں بھی بیٹھا کہہ رہا ہوں، لیکن 10 سال 20 سال کی محنت کے بعد بھی اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو بڑی دولت ہے۔ اس کے لیے بھائیوں تھوڑا سا اپنے اندر کے حال پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ تو جب چلتا ہے جب ڈائگنوسس کا پورا پروسیس پورا کیا جاتا ہے، یہ جانچ ہوتی ہے وہ جانچ ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے اندر بیماری کیا ہے۔ دین کی بیماریوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا پڑے گا، دل کے اندر ہو کیا رہا۔ تو اخلاص کا مسئلہ ایسا ہے کہ ذرا سا اس کی فکر ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فکر کرتے رہیں گے تو مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی نصیب فرما بھی دے گا، اور اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نصیب نہ بھی ہو سکا تو کم سے کم فکر کرنے پر اللہ کو رحم آ جائے، اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ بندہ فکر کرتا تھا۔ آپ حضرات نے اتنا بڑا کام انجام دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے بہتر سے بہتر نتائج عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات ماشاءاللہ دین کا بڑا اچھا علم دیکھتے ہیں، لیکن سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری دین کا علم ضرور ہو۔ مثلا اتنی نیک کام
الحمدللہ آپ حضرات دے رہے ہیں، اس کی بھی فکر ہو کہ نماز صحیح پڑھنا آتی ہے۔ اتنے بڑے نیک کام کر رہے ہیں، نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، یہ دین کا بڑا خسارہ ہے، یہ بڑا خسارہ ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ دین میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز سے بڑا کوئی عمل اور نماز سے اہم کوئی عمل نہیں۔ اب ہم لوگ صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں۔ کس گرمی میں ہمارے بھائیوں نے پورا ملک روزے رکھ کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر خدمت اللہ کی، لیکن اگر اس کے ساتھ نماز ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ عمل صحیح نہیں رہا، لیکن ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی ایک بیماری کا تو پورا علاج کرے، بہت اچھی طاقتور غذائیں کھائے، لیکن ساتھ میں کوئی دوسری بیماری اس کو ہو گئی، اس کو بالکل اگنور کیے ہوئے۔ مثلا کسی شخص کو بہت اچھی نیوٹریشس غذاؤں کی بہت فکر ہے، لیکن اس کو معلوم ہو کہ مجھے کولون میں کینسر ہے اور ابھی پہلے اسٹیج میں ہے، ابھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی فکر نہ کرے، اور روزانہ بہت اچھے جوس بھی پیا کرے، بہت اچھا گوشت کھایا کرے، پروٹین بھی پوری ہو، کیلشیم بھی پورا ہو، جم بھی جا رہا ہے، جسم طاقتور ہو، اور کولون کینسر کی فکر نہ کرے، سمجھداری ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ سب سے پہلے کولون کینسر کی فکر کر لو، ابھی فرسٹ اسٹیج میں ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، نماز کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے اور تھی طائف کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، اوپر سے رشتہ داریاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان لوگوں کو اسلام عطا فرما، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا جا کر، تو طائف فتح بھی نہیں ہوا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فتح کیے واپس آ گئے، کافی مدت تک وہاں رہنے کے باوجود۔ اب جب آپ مدینے آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا قبول کی، اور طائف والے اب مدینے آتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اس کی فکر ہوگی کہ طائف والے مسلمان ہو جائیں، کتنی دل کی طلب ہوگی۔ اور خاص طور پر دنیاوی اعتبار سے ایک پہلو اور یہ تھا کہ پورے عرب میں ساری طاقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک چکی تھی۔ عرب میں طاقت کا ایک ہی مرکز طائف بچا تھا جو ابھی تک ریبیلیس تھا، ابھی تک وہ جھکا نہیں تھا، وہ خطرہ بنا ہوا تھا مدینے کی اسٹیٹ کے لیے۔ ایسے نازک موقع پر طائف والے حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اسلام قبول کریں، لیکن نماز نہیں پڑھیں اور زکوٰۃ نہیں دیں اور حج نہیں کریں، باقی ہم مسلمان ہوتے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی حکومت مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز تو پڑھنی پڑے گی، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا صَلَاةَ فِيهِ، جس کے پاس نماز نہیں اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، اس کے دین میں کچھ بھی اچھا نہیں۔ تو اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، تو اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چھوٹ دے دی، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، نماز پڑھنا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید توفیق عطا فرمائے، آپ سے اور کام لے، نمازوں کا اہتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عین جنگ کے موقع پر نماز پڑھی، ادھر حملہ ہو رہا ہے، ادھر حضور نماز پڑھی۔ تو جو کام بھی آپ کریں اس میں نمازیں ضائع نہ ہو، نماز وقت پر، اور نماز جس کو صحیح سے پوری اچھی سی یاد نہ ہو، اچھی ٹھیک سے نماز یاد کریں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ کسی امام سے کسی ساتھی سے کہیں مجھے نماز یاد کرا، ایک دو دن میں یاد ہو جائے گی، بہت مختصر سے چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر آدمی کوشش کرے، نماز کے الفاظ یاد ہو گئے، اب نماز کی حقیقت بھی آ جائے، ذرا اچھی نماز پڑھنی آ جائے، اس کے بارے میں بھی کسی سے مشورہ کر لیا کرے، کسی دین کی سمجھ رکھنے والے سے، ایسے کسی بندے سے جس کے بارے میں اندازہ ہو اس کو اچھی نماز آتی ہے، اس سے مشورہ کر لے، میری نماز اچھی کیسے، میری نماز میں خوشی و خضوع کیسے، نماز میں دل کیسے، اس کا مشورہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو مزید توفیق عطا فرمائے اور آگے بہتر سے بہتر کام دے، اور آپ حضرات کے کام کی برکتیں مزید ظاہر ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سلام۔
مزید فضل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.